کامیابی حاصل نہیں کی جب تک کہ وہاں پر سیاسی استحکام اور پالیسیز کا تسلسل یقینی نہیں بنا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا خطہ ہے۔ بھارت میں تقریباً 10 سال کے لیے وزیر اعظم مودی، پھر 10 سال کے لیے اس سے پہلے وزیر اعظم منموہن سنگھ، پھر بنگلہ دیش میں 15 سال کے لیے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت، ترکی میں طیب اردگان صاحب کی حکومت، ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر، چائنا میں، آپ کوریا میں کسی ملک کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایک سیاسی کانٹینیوٹی اور سٹیبلٹی نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں چاہے ویژن 2010 تھا، خواہ ویژن 2025 تھا، یا کوئی بھی 5 سالہ منصوبہ تھا، ہماری پچھلی جو ہماری آخری جو 50 سال کی تاریخ ہے اس میں وہ بری طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے متاثر ہوئے۔ تو اس لیے میں پھر ایک نئے عزم کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہم نے اگست 2022 میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے لیے 5 ایز فریم ورک کی صورت میں تیار کر کے روڈ میپ مرتب کر کے چھوڑا تھا، اس پر پوری دل جمی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا مشن کا آغاز کریں گے۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اپنے پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب اور اتحادی جماعتیں، اپنے حلقے کے عوام، نارووال کے عوام اور اپنی حکومت کے ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ ان کے اعتماد نے مجھے دوبارہ اس منصب پر فائز کیا ہے۔ میری ترجیح ہوگی کہ ہم پاکستان کو ایک پائیدار ترقی پر ڈالنے کے لیے ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کریں جس سے ملک میں ایک جاب کریشن کے لیے، نوجوانوں کی ترقی کے لیے انٹرپرینوریل ایکو سسٹم پیدا ہو سکے، جس کی پشت کے اوپر جدید اور ماڈرن انفراسٹرکچر ہو، چونکہ ہم جس دنیا میں آئندہ 10 سالوں میں داخل ہونے والے ہیں اسے ٹیکنالوجی، بالخصوص ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت بڑے انداز میں متاثر کر رہی ہے۔ پیداوار کے وہ تمام ذرائع جو ماضی میں مضبوط سمجھے جاتے تھے وہ ڈھہ رہے ہیں اور ان کی جگہ ٹیکنالوجی پر مبنی پیداوار کے نئے نظام وضع ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے عالمی مسابقت رکھنی ہے تو ہمیں اپنی زراعت میں، ہمیں اپنی صنعت میں، ہمیں اپنی ہر پیداواری شعبے کی صلاحیت میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع سی پیک فیز 2 کی صورت میں ہے۔ ہماری حکومت جو 16 ماہ کی تھی اس میں ہم نے بڑی محنت کر کے سی پیک پر چین کا دوبارہ اعتماد بحال کیا تھا، اور جس کی بڑی نشانی 1 اگست کو چین کے نائب وزیر اعظم مسٹر ہا لی فنگ کا پاکستان کا سی پیک کے 10 سالہ تقریبات میں شریک ہونا تھا، اور انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ چین سی پیک فیز 2 کے لیے 5 نئے کوریڈورز شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف جاب کریشن اینڈ لائیولیہڈ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین انرجی اور کوریڈور آف انکلوسیو ریجنل ڈیولپمنٹ۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی پورے عزم کے ساتھ چین کی اس پیشکش کو اسی طرح حقیقت میں ڈھالیں گے جیسے ہم نے 2018 اور 2013 کے درمیان اپنی گزشتہ حکومت میں سی پیک کے پہلے فیز میں تقریباً $25 ارب کی پاکستان میں نہایت کلیدی سرمایہ کاری کو ممکن بنایا تھا۔ اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انفراسٹرکچر کو
मजबूत करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स पर मुंतकिल हों। चूँकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। इस वक्त जितना तरक्याती बजट है, जितना जारी बजट है, जितनी हमारी मुल्क की पेंशन है या दफाई बजट है, टोटल हमारा बजट कर्ज़ों पर चल रहा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्ज़ों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज़्यादा पैसे दरकार हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मज़ीद कर्ज़ा लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे जारी अखराजात हैं, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, डेवलपमेंट है, डिफेंस है, हमारे सब्सिडीज़ हैं, हमारी ट्रांसफ़र्स हैं सूबों को, ये सब की सब इजाफी हैं और इन सब का भी मज़ीद कर्ज़े लेकर अखराजात पूरे किए जा रहे हैं। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई भी मईशत इन नंबर्स के साथ पायदार नहीं हो सकती। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि हमने वो कर्ज़ों का बोझ जो हम पर 2018 और 2022 में गुज़श्ता हुकूमत डालकर चली गई, जिसमें पाकिस्तान की तारीख़ के 80% कर्ज़े लिए गए और वो पाकिस्तान को कर्ज़ों के दलदल में फेंक कर चले गए अपनी नालायकी और नाअहली से। अब उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए हम पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत में कैसे इजाफ़ा करें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार में इजाफ़ा, पाकिस्तान की सनत की पैदावार में तेज़ इजाफ़ा, पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर में तेज़ी के साथ पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में सलाहियत में इजाफ़ा, और सबसे बढ़कर जो हमारे 5 E's का बुनियादी पिलर है कि पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मईशत में कैसे ढाला जाए। मैं पहले भी ये बात कहता था और अब फिर दोहराऊंगा, हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पर क्या 7-8 सालों में पहुंचेंगे या 15 सालों में पहुंचेंगे। हमारी बका इसमें है